آئیے گا، آج میں آپ کو ایسے 10 لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ بے جن شک کا جنت خود انتظار کرتی ہے کہ جیسے ہی ان میں سے کسی کا انتقال ہوگا نا جی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایسے 10 لوگوں کا جنت خود انتظار کرتی ہے۔ آئیے گا وہ 10 لوگ کون کون سے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، نمبر 1، جو شخص ہمیشہ بے باوضو شک رہتا ہو اور گالی گلوج پوری اور ویڈیو دیکھیں، برے پوری کاموں ویڈیو۔ سے دور رہتا ہو۔ ہمیشہ باوضو رہتا ہو، گالی گلوج اور برے کاموں سے وہ دور رہتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا رہتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو وہ جنت میں میرے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ جو شخص سچی بات کرتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو اور حق پر فیصلہ کرتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ جو شخص رات کو کم سوتا ہو اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے اور سب کے سامنے تو ظاہر نہیں ہوتے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کم سوتے ہیں رات کو۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، لیکن جب بھی وہ اس دنیا سے جائیں گے تو سمجھو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ایسے لوگوں کا جنت انتظار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں اس طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آخرت ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، انہیں بالکل یاد نہیں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو شخص رات کو کم سوتا ہو اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی رہتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پر آتا ہے جو اپنی اولاد سے شفقت کے ساتھ پیش آتا ہو اور نبی، اہل بیت یعنی اپنے نبی کی، اہل بیت کی اور قرآن کی محبت اپنے بچوں کے سینے میں ڈالتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے دلوں میں، سینوں میں اپنے نبی کی محبت ڈال دو، قرآن کی محبت ڈال دو، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے سینے میں بھر دو تاکہ وہ بہک نہ پائے۔ کیا کہنا ہے؟ تو جو شخص اپنے بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتا ہو، قرآن کی محبت اور نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت کو وہ سکھاتا ہو، اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے سینے میں ڈالتا ہو تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ جو شخص پیاسے کو پانی پلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، بھوکے کو کھانا کھلائے تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی رہتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یہ بڑے ثواب کا حامل ہے۔ کوئی اگر آپ کے محلے میں، رشتہ دار میں، گاؤں میں جو ایسا ہے کہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں نا، ان کا کوئی بھی دیکھنے بھالنے والا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے گھروں میں کچھ راشن پانی پہنچا دیا کرو، کپڑے کچھ پہنچا دیا کرو لے کے، تاکہ وہ اپنے اعتبار سے ان کو سل کر کے پہن لیں اور راشن پانی سے اپنا خرچ چلا لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جو شخص پیاسے کو پانی پلائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 7، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھائے
اور وہ تہجد کی نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جائیں گے، وہ کثرت سے کیا ہے، یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جائیں گے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے، بار بار یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے اگر وہ دعا مانگے تو میں اس کو بیماری سے شفا دے دوں، ہے کوئی غریب کہ اگر وہ غربت سے نجات مانگے تو میں اس کو امیر کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی بے روزگار کہ مجھ سے روزگار مانگے تو میں اسے روزگار دے دوں، ہے کوئی بے اولاد کہ مجھ سے اگر وہ اولاد مانگے تو میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی قرض دار کہ جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو، اگر وہ مجھ سے قرض کے لیے کہے تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے ندا آتی رہتی ہے، اور ایسی ندا آتی ہے کہ اگر بندہ سمجھ لے اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لے تو سمجھو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی دعا کیا ہے، قبول ہو جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدھی رات میں جب پوری دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، جو شخص گرمی کے موسم میں روزہ رکھے اور اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے کما کے لائے، ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور روزہ نہیں چھوڑا، اس نے روزہ رکھ کر کے محنت مزدوری کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ نمبر 10، جو شخص اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے اور ان کے حکم کو مانے، بہت خوب، ٹھیک ہے، ان کی قدر کرے، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، اپنے ماں باپ کو مارو گے، توڑو گے، کچھ بھی اگر ان کے ساتھ کرو گے تو پھر یہ آپ کے لیے جہنم کا راستہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت کریں، فرما برداری کریں، اور اگر ماں باپ آپ کے حیات نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ زیارت کرنے کے لیے جایا کریں، فاتح خوانی کرنے کے لیے جایا کریں۔ تو ایسے 10 لوگوں کا جنت جو ہے انتظار کرتی ہے جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔